ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نون عالم کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سچ کے سوا کوئی بات نہ نکلی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہ تھا۔ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو مانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر مکہ والوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک بہت بڑی فوج اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ اس پر سب نے مل کر کہا، بے شک ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اس زمانے میں وہ ایک دفعہ شام گئے اور روم کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی باتیں پوچھی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، کیا تم نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، ہاں جو چیز تم پیش کرتے ہو میں اس کو نہیں مانتا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نون عالم کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سچ کے سوا کوئی بات نہ نکلی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہ تھا۔ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو مانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر مکہ والوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک بہت بڑی فوج اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ اس پر سب نے مل کر کہا، بے شک ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اس زمانے میں وہ ایک دفعہ شام گئے اور روم کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی باتیں پوچھی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، کیا تم نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، ہاں جو چیز تم پیش کرتے ہو میں اس کو نہیں مانتا۔